حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے جو کہ ایک عراق میں رہتے تھے اور اپنی قوم کو بہت سمجھاتے تھے، مگر وہ پھر بھی آپ کی مذاق اڑاتا رہتے تھے۔ آپ نے انہیں اسلام کے بارے میں بہت تبلیغ کی، مگر وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ کچھ غریب لوگ جو کہ آپ اللہ پر ایمان لے آئے، مگر کچھ جو لوگ تھے وہ آپ پر ایمان نہ لائے، وہ آپ کا مذاق اڑاتے رہتے، آپ کو بہت تنگ کرتے رہتے اور آپ کو مارتے بھی۔ انہوں نے آپ پر بہت ظلم کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے اللہ پاک، اے میرے رب، اس قوم کو تباہ و برباد کر دے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح، تم کشتی تیار کرو اور اس میں سوار ہو جانا، میں اس قوم کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کی۔ کشتی تیار کرنا جب شروع کر دی تو کچھ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ آپ نے کشتی کا نقشہ تیار کیا اور کشتی کو بنانا شروع کر دیا۔ کشتی کے کام کے لیے آپ کے پاس بہت کم لوگ تھے۔ جب کام شروع ہو گیا تو آپ ان کے ساتھ ساتھ کام کرتے، بہت محنت مشقت کی، مگر لوگ آپ پر ہنستے رہے۔ آپ پھر بھی اپنے کام میں لگے رہے اور لوگوں کو کہا کہ لوگوں تم باز آ جاؤ، اور لوگ باز نہ آئے۔ وہ کہہ رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ کیسا بندہ ہے، نعوذ باللہ، ان کو برا بلا کہنے لگے، مگر وہ پھر بھی اپنے وہ حق پر ڈٹے رہے۔ اس لیے وہ لوگ آپ کا بہت مذاق اڑاتے رہتے۔ آپ ان کو بہت سمجھایا، اسلام کی تبلیغ کی، مگر وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے، آپ کو مارتے، آپ کا مذاق اڑاتے رہتے۔ تو ایک دن آپ بازار گئے، وہاں پر لوگوں کو سمجھاتے رہے، مگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو وہ آپ پر ظلم کرتے۔ آپ نے انہیں بہت سمجھایا، مگر وہ بات ان کے سمجھ میں نہ آئی۔ اب کشتی کا کام بہت نزدیک ہو چکا تھا۔ آپ کشتی میں کھانا، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے کھانا لے کر جا رہے تھے۔ گائے بھینس کے لیے بھوسا بھی لے لیا۔ اب جانوروں کا انتظام آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ تو اب آپ کشتی کی تیاری میں تھے، اس لیے آپ کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں نے اتنی محنت مشقت کی، آخرکار جا کر وہ کشتی تیار ہو گئی۔ 100 سال بعد یہ کشتی تیار ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ سب اپنی بھیڑ بکریوں کو لے آؤ اور انہیں اس کے اندر بٹھا دو۔ تو لوگ اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کر جا رہے تھے، تو وہ لوگ تھے وہ آپ پر ہنس رہے تھے۔ تو اب آپ سب اندر چلے گئے تو وہ لوگ کہہ رہے تھے، وہ قوم کہہ رہی تھی کہ یہ کیسا بندہ ہے جو کہ کیا کر رہا ہے۔ تو اچانک سیلاب آ گیا، بہت سارے لوگ پانی میں ڈوبنے لگے، اور تب انہیں احساس ہوا کہ ہم غلط تھے اور حضرت وہ ٹھیک تھے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر سے کہا باہر جاؤ۔ جب وہ باہر چلا گیا تو وہ ایک سوکھا پتا لے کر آیا، جس کی وجہ سے انہیں پتہ چل گیا کہ باہر سوکھا ہے۔ تب ان سب نے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ باہر نکل آئے تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی دنیا بسانے کا فیصلہ کیا۔ تو لوگ آپ پر بہت خوش